میں ہوں ڈاکٹر حنیف بٹ اور آج کا میرا موضوع ہے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، حق آزادی اظہار رائے۔ دیکھنے میں تو یہ ٹاپک، یہ عنوان بہت ہی سادہ نظر آتا ہے، لیکن دراصل یہ بہت ہی پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ میں بتاؤں کہ یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور یہ کہاں بربادی کا یا مسائل کا سبب بنتی ہے۔ فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن یا حق آزادی اظہار رائے، یہ انسان کا وہ حق ہے کہ جس کے تحت وہ جو اس نے سوچا ہوتا ہے، جو اس کا جو خیال ہوتا ہے، جو اس کا جو نظریہ ہوتا ہے، وہ اس کو آزادانہ طور پر بیان کر سکتا ہے۔ اور اس حق کے تحت انسان کو یہ بھی حق ہے کہ وہ جو بھی معلومات ہیں وہ اس کو تلاش کر سکے، اس کو حاصل کر سکے، یعنی کہ وہ ریڈیو ٹیلی ویژن سے معلومات حاصل کرنا اس کا حق ہے، اور حکومت کے خلاف وہ اس حق کے تحت مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ قانون یا یہ اس کو سوسائٹی یا معاشرہ اس کو انسان کو یہ حق تو ضرور دیتا ہے، لیکن اس حق کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی لگاتا ہے کہ وہ حق اس نے ایک لمٹ اور ایک باؤنڈری کے اندر استعمال کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہب کو گالی دینا شروع کر دے یا کسی کو ویسے کام پہ اوپر گالی دینا شروع کر دے۔ آپ نے یہ حق استعمال کرنا ہے، مگر بیلنس طریقے سے، کہ جس سے کسی دوسرے کے حق کو کوئی نقصان نہ ہو، دوسرے کا حق جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ فریڈم آف اسپیچ کے اوپر، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر حکومت کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پابندی لگا سکتی ہے، لیکن یہ پابندی لگانے کے لیے حکومت کے پاس بہت ہی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے۔ مثلا کہ اگر حکومت کو پتہ ہے کہ کسی شخص کی تحریری تقریر سے اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر اثر آ سکتا ہے، معاشرے کے اخلاق کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، معاشرے میں جو کوئی بیماری پھیل سکتی ہے، یا کہ ججوں کی غیر جانبداری متاثر ہو سکتی ہے، یا پھر کسی کی تقریر و تحریر سے لسانی اور گروہی اور مذہبی جو منافرت پیدا ہو سکتی ہے، تو اس سینس میں حکومت اس شخص کے تحریر اور تقریر کے حق کے اوپر پابندی لگا سکتی ہے۔ اب یہ کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس حق کی، فریڈم آف اسپیچ کی امپورٹنس کیا؟ فریڈم آف اسپیچ کسی بھی معاشرے میں، ڈیموکریٹک معاشرے کی یا جمہوری معاشرے کی سب سے بڑی قدر ہے، اس کی سب سے بڑی ویلیو ہے۔ اور فریڈم آف اسپیچ جو ہے یہ معاشرے کی ترقی میں فاعل جو بہت رول پلے کرتی ہے، انسان کی پرسنالٹی کو بنانے میں اس کا بہت بڑا رول ہے، اور معاشرے کے اندر جو بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کو یہ پروگرس دینے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے یہ اس کی اہمیت ہے۔ پھر فریڈم آف اسپیچ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ مثلا کہ ٹی وی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 بندے ہیں یا 4 شخص ہیں، وہ ایک ہی موضوع کے اوپر اپنے مختلف نقطہ نگاہ بیان کر رہے ہیں۔ جب مختلف نقطہ نگاہ بیان کر رہے ہیں تو ناظر یا سامع اس کا اپنا بھی ایک نقطہ نگاہ ہوتا ہے، وہ جب اپنے اس نقطہ نگاہ کو ان جو بحث کر رہے ہوتے ہیں ان کے نقطہ نگاہ سے ان کی بحث کے ساتھ جب وہ ٹیلی کرتا ہے یا اس کے ساتھ ملاتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے خیالات کو چینج بھی کر سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اختلاف رائے وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ جب کوئی اظہار کرتا ہے تو اس کے اوپر کسی کو اختلاف کرنے کا بھی حق ہوتا ہے، اور اختلاف رائے جو ہے یہ بعض اوقات بہت سارے چیزوں میں یہ فروٹفل ثابت ہوا ہے، اس کے ثمرات بہت بہترین ثابت ہوئے ہیں۔ اس کی مثال آپ لے لیں، ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ
لوگ اختلاف کرتے تھے، اور اس وقت کے جو لوگ تھے، جو طاقتور لوگ تھے، چرچ تھا جو بہت طاقتور تھا، تو وہ اس کے اوپر جو وہ کہتا تھا، تقریر کرتا تھا یا تحریر کرتا تھا، اس کے اوپر بدعت کا جو لگا کے اس کے اوپر الزام، اس کو سزا دے دیتے تھے۔ اور بعد اب پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ بڑے سچے ہوتے تھے۔ مثلا اس کی ایک مثال گیلیلیو ہے۔ گیلیلیو نے دوربین ایجاد، اس وقت دوربین ایجاد ہو چکی تھی، اس نے دوربین کو استعمال کرتے ہوئے اس کو یہ علم ہو گیا کہ ارتھ ریوالوز راؤنڈ دا سن، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اور اس وقت اہل چرچ عیسائیوں کا بائبل کی پریچنگ یہ تھی کہ سن ریوالوز راؤنڈ دا ارتھ ساکن ہے، اینڈ دا سن ریوالوز راؤنڈ دا ارتھ۔ یہ بڑا بگ بلو تھا کرسچینٹی کے اوپر، یہ بہت بڑی اس کے اوپر چوٹ تھی کہ کوئی شخص اٹھ کے یہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ نہیں، سورج جو ہے زمین کے گرد نہیں گھومتا، بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی۔ اس نے انہیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ لیکن اب ثابت ہوا کہ وہ جو کہہ رہا تھا ارتھ ریوالوز راؤنڈ دا سن، وہ ٹھیک تھا، وہی قانون ہے، اسی قانون کے تحت آج کل کی ساری سائنس اور ساری فزکس چل رہی ہے۔ اب جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ساری ویڈیو میں نے اس بات کے لیے بنائی۔ یورپین کورٹ برائے انسانی حقوق کے ایک فیصلے کے مطابق کوئی شخص اپنی سوچ، اپنی رائے اور اپنے خیال کو جب چاہے جہاں چاہے وہ بیان کر سکتا ہے، اور وہ شخص اپنی تقریر کی شکل میں، اپنی تحریر کی شکل میں، کسی خاکے کی شکل میں یا فلم کی شکل میں اپنے آئیڈیاز کو، اپنی سوچ کو بیان کر سکتا ہے۔ ایون کہ وہ کسی بھی مذہب کی، کسی بھی قدر کے اوپر، کسی مذہب کی مقدس شخصیت کے اوپر تنقید کر سکتا ہے۔ اور یہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ مسلمانوں اور اہل اسلام کے لیے بگ بلو ثابت ہوا، یہ بہت بڑی ہٹ تھی۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ اہل اسلام جو ہے، اہل مغرب کی تنقید کو، اپنے مذہب کے اوپر تنقید کو، وہ اپنے مذہب کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ تصور کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اہل مغرب جو ہیں، وہ اہل اسلام کی اپنے مذہب کے اوپر تنقید نہ برداشت کرنے کو فریڈم آف سپیچ کے اوپر یا فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر حملہ تصور کرتے ہیں، اور یہاں پہ کلیش پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کلیش ہے کہ دو معاشرے ہیں، ایک مغربی معاشرہ ہے، ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ مغربی معاشرے کی ایک ویلیو اسلامی معاشرے کی دوسری ویلیو سے کنٹراسٹ کر رہی ہے، کلیش کر رہی ہے، اور یہی چیز جو ہے تناؤ اور مسائل کا پیش خیمہ ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک اسپوکس پرسن جس کا نام نوپر شرما، اس نے بھارتی نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ایک ڈیبیٹ میں کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بیان کیا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، بہت ہی گستاخانہ اس نے بات کی۔ اب اس گستاخانہ بات جو اس نے کی، وہ ہم اہل اسلام کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے وہ بہت بڑی بلو ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے ہمیں تکلیف کتنی ہو سکتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے یہ بات کر کے بھارت کے 22 کروڑ یا 25 کروڑ مسلمانوں کے دل کے ساتھ وہ اس نے کیا سلوک کیا، دل کو چیر کے رکھ دیا۔ اسی طرح نہ صرف بھارت کے بلکہ دنیا اسلام کے 3 ارب مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے ہندو مصنف نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی، اس نے بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا۔ پھر سلمان رشدی جو مسلمانوں سے پیدا ہوا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف سٹینک ورسز ناول، دنیا کا متنازع ترین ناول لکھ کے مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف توہین آمیز کلمات ادا کیے۔ پتہ ہی نہیں ہے اس کو، اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تقریر کی شکل میں،
تحریر کی شکل میں، یہ جو ناول لکھے جا رہے ہیں، یہ جو خاکے بنائے گئے ہیں، جیسے کہ فلم بنائی جا رہی ہے انوسینس آف دا اسلام، انوسینس آف دا مسلمس، یہ ساری چیزیں یہ زگ زیگ نہیں ہو رہی، یہ ایک پروگرام کے تحت ہو رہی ہیں، یہ ان کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اس کے تحت یہ باتیں کر رہی ہیں۔ یہ مغرب والے نظر ایسے آتے ہیں، حالانکہ یہ بڑے ہپوکریٹ ہیں، یہ بڑے منافق لوگ ہیں۔ یہ اپنی بات کو جب ان کو ایک پوائنٹ مل جاتا ہے، ان کو ایک پوائنٹ مل گیا کہ فریڈم آف سپیچ، اس فریڈم آف سپیچ کا جو حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ مسلمانوں کے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا موقع نہیں یہ چھوڑنا چاہتے جس میں کہ اسلام اور اہل اسلام کو تکلیف ہو۔ اس کے ساتھ میں اپنے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں، اور یہ میری 5th ویڈیو انشاءاللہ میں کل ریلیز کروں گا، اس کا ٹائٹل ہوگا حجاب اور اہل مغرب، یعنی کہ اہل مغرب کی اسلامی قدر حجاب کے ساتھ نفرت۔ والسلام۔